بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ہماری عمرہ کی بابت 7 نمبر یہ ویڈیو ہے، اور آج ہم الحمدللہ طواف کی بابت آپ کے ساتھ جو طواف کے مسائل ہیں، اور یہ سب سے اہم بات ہے، اس بابت آپ سے باتیں کریں گے۔ تو آپ نے شروع سے لے کے آخر تک ہماری اس ویڈیو کو دیکھنا ہے، اور پھر اس پر آپ نے اپنے کمنٹس دینے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ دوستوں کو اس بابت آگاہی دینی ہے، شیئر کرنا ہے، تاکہ جو لوگ حج عمرہ کے لیے جا رہے ہیں وہ طواف میں جو غلطیاں عمومی طور پر ہو جاتی ہیں ان سے وہ بچ سکیں۔ تو معزز ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ طواف میں جب آپ نے شروع کرنا ہے تو آپ نے اپنی خواتین کو سمجھا دینا ہے کہ دوران طواف انہوں نے یو ٹرن لے کے پیچھے نہیں دیکھنا۔ اب یو ٹرن کیسے ہوتا ہے کہ آپ ایسے چل رہے ہیں سیدھا، اور آپ کی جو خواتین ہیں وہ آپ کے پیچھے رہ جاتی ہیں، اور آپ اس طرح مڑ کر ان کو دیکھتے ہیں، تو یہ آپ کا جو مڑنا ہے یہ غلط ہے۔ یہ طواف کا تسلسل ختم ہو جاتا ہے، وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں۔ جیسے ہی طواف شروع کیا تو آپ نے خشوع اور خضوع کے ساتھ طواف کرنا ہے، نگاہوں کے نیچے رکھ کے۔ آپ نے سب سے پہلے خواتین اور مرد حضرات، آپ نے حجر اسود کی لائن پر آ جانا ہے۔ آپ کی بیک سائڈ پر سبز رنگ کی لائٹیں ہیں جو آپ کو نظر آئیں گی، اور سامنے آپ کے حجر اسود ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنا یہ جو احرام ہے اس کو مرد حضرات نے اپنا نکال کر ایسے استباع کر لینا ہے۔ آپ کا سیدھا کندھا جو ہے یہ طواف کی حالت میں ننگا ہونا چاہیے، اور اس کو استباع بولتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے حجر اسود کی لائن پہ آ جانا ہے۔ اب یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے جو طواف کے پہلے 3 چکر ہیں، پہلا چکر، دوسرا چکر اور تیسرا چکر، آپ نے ان تینوں چکروں میں مرد حضرات نے اگر رش ہے تو آپ نے ہلنے کی، یعنی رمل کی، یہ رمل ایسے کر کے چلنے کا نام ہے۔ اگر آپ کو مطاف میں جگہ وسیع ملتی ہے تو آپ تیزی کے ساتھ بڑے بڑے قدم اٹھا کے پہلے 3 چکر مکمل کریں گے۔ خواتین اپنی آہستہ سپیڈ میں خود آہستہ آہستہ جائیں گی۔ آپ کوشش کریں کہ اپنی خواتین کو اپنے آگے رکھیں تاکہ وہ پیچھے مڑ کے نہ دیکھیں اور آپ کو بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا پڑے۔ اب آئیے ہم طواف شروع کرتے ہیں۔ طواف کی نیت کریں حجر اسود سے پہلے، اور سادے الفاظ میں، ویسے تو عربی میں اللہم انی ارید طواف بیتک الحرام فیسرہ لی وتقبلہ منی سبعۃ اشواط للہ تعالی عز وجل، آپ نے سادے الفاظ میں یا اللہ میں طواف کی نیت کرتا ہوں، میرے لیے اسے آسان فرما اور قبول فرما، یہ نیت کر کے آپ نے حجر اسود کے بالکل بالمقابل آ جانا ہے۔ جیسے اس وقت میں آپ کے سامنے ہوں، اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اوپر اٹھانا ہے سیدھے، اس کو ہم استقبال کعبہ کہیں گے۔ سیدھے اٹھا کے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ ہاتھ چھوڑ دینے ہیں۔ اب یہاں پر آپ نے ہاتھ دوبارہ اٹھانے ہیں، اور یہ آپ کی نیت جو ہے وہ حجر اسود کو استلام کرنے کی ہے۔ یہاں پر عمومی طور پر آپ لوگوں کو دیکھیں گے لوگ غلطی کرتے ہیں کہ حجر اسود زمین سے 3.5-4 فٹ کی بلندی پہ ہے، تو لوگ حجر اسود کو بھی ایسے اوپر ہاتھ کر کے استلام کر رہے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ انما الاعمال بالنیات، چونکہ ہماری نیت میں جو اب استلام ہے وہ حجر اسود کو چومنا ہے، تو ہمارے ہاتھوں کا جو زاویہ ہے، جو ہمارے ہاتھوں کا انداز ہے، وہ سیدھا ہونے کی بجائے اس طرح ہونا چاہیے، یعنی ہمارا تصور یہ ہو کہ ہمارے ہاتھ جو ہیں وہ حجر اسود پر لگے ہوئے ہیں۔ اگر آپ حالت احرام میں ہیں اور آپ کو حجر اسود کھلا مل رہا ہے، یعنی آپ آسانی کے ساتھ اس کا بوسہ لے سکتے ہیں،
تو آپ اس کا تب بھی بوسہ نہ لیں، کیونکہ حجر اسود خوشبو سے معطر ہے. آپ جیسے ہی اس کا بوسہ لیتے ہیں خوشبو آپ کی طرف منتقل ہو جاتی ہے اور ایک دم دینا پڑے گا. تو آپ نے احتیاط کرنی ہے. جب بھی احرام کی حالت میں ہو آپ نے حجر اسود کو دور سے استلام کرنا ہے. استلام کر کے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ ہاتھوں کو چوم لینا ہے. چوم کے تو آپ کے پاس یہ طواف تسبیح 7 دانوں کی ہے. اس کو آپ نے اپنی اس طرح پکڑ لینا ہے اور آپ نے اپنا ایسے ٹرن کر لینا ہے. اب آپ کا یہ لیفٹ سائڈ والا شولڈر بیت اللہ شریف کی طرف ہے اور آپ سیدھا نگاہیں زمین پہ نیچے کر کے، خواتین کو آپ نے پہلے سمجھا دیا. اب حجر اسود کو چومنے سے پہلے، نیت کرنے سے پہلے جو آپ تلبیہ پڑھ رہے تھے اب وہ تلبیہ ختم ہو گئی. اب آپ نے نیت کر لی، نیت کر کے آپ نے یو ٹرن لیا، سیدھا ہو گئے اور آپ کا یہ شولڈر بیت اللہ شریف کی طرف ہے. تو آپ نے نگاہیں نیچی کر کے تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، یہ پڑھتے پڑھتے آپ آگے بڑھتے جائیں گے. آپ نے کہیں اس طرف نہیں دیکھنا، ٹیلی فون بند کر دینا ہے. اور تیسرا کلمہ پڑھتے پڑھتے آپ نے جیسے ہی آگے بڑھنا ہے تو آپ کو ملتزم نکل گیا، باب کعبہ نکل گیا. اس کے بعد آپ کو رکن عراقی آئے گا. اس سے آگے آپ نے حتیم والا پورشن جہاں پر مزاب رحمت لگا ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر کا رحمت والا پرنالا. تو آپ نے جب اس سائڈ سے گزرنا ہے تو آپ نے وہاں پہ درود شریف پڑھتے جانا ہے. آج آپ کی خوش بختی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کے درمیان اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور کے درمیان سے آپ گزر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر انور میں بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے آرام کر رہے ہیں اور آپ کا چہرہ مبارک بالکل خانہ کعبہ شریف کی طرف ہے. یہ جو مزاب رحمت ہے اصل میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ ایرو آف رحمت ہے، یعنی کہ یہ رحمت کا اشارہ ہے. یہ بتاتا ہے کہ میں تو رحمت کا پرنالا ہوں، رحمت کا سمندر اس طرف ہے جس جانب اس کا رخ ہے. تو آپ نے یہ حتیم والا پورشن جو گول ہے اس سے پیچھے ہٹ کر درود شریف پڑھتے ہوئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ پڑھتے پڑھتے آپ نے رکن شامی تک پہنچنا ہے. تو پھر آپ نے وہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتے ہوئے رکن یمانی جہاں لوگوں کا رش ہوگا آپ نے اسے چومے بغیر، کیونکہ وہ خوشبو سے معطر ہے، آپ حالت احرام میں ہیں، آپ نے وہاں سے رکن یمانی سے گزر کر حجر اسود کی طرف بڑھنا ہے. تو اب یہ پورشن جو ہے 70,000 فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آپ کی دعا پر آمین کہنے کے لیے کھڑے ہیں. آپ نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرۃ حسنتا وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین. یہ پڑھتے پڑھتے جب آپ حجر اسود پر پہنچتے ہیں اب آپ نے اپنی گردن کو ایسے ہیں، صرف گردن کو کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو ایسے زاویہ بنانا ہے. بسم اللہ اللہ اکبر، ہاتھوں کو چوم لینا ہے. اب جب ہاتھ چوم لیتے ہیں تو ایک دانہ آپ نے تسبیح کا نیچے کر دینا ہے. یہ آپ کے ایک چکر ہو گیا. اب دوسرا چکر پھر اسی طرح شروع کرنا ہے تو دوسرے چکر پہ آپ نے ایک دانہ مزید کر دینا ہے، تیسرا پھر کرنا ہے. تو اس طرح 7 دانے آپ کے ہاتھوں سے نکل جائیں گے اور آپ کا طواف مکمل ہو جائے گا. اور اس کے بعد آپ نے جب 7 دانے مکمل آپ کے تسبیح کے نیچے آ جائیں تو آپ نے حجر اسود کے بالمقابل ہو کے 8واں استلام بسم اللہ اللہ کو چوم کر تو اپنے اس احرام کو آپ نے اپنے دونوں شولڈر پر پہلے کی طرح لے آنا ہے. پہلے 3 چکروں میں آپ نے رمل کرنا تھا اور یہ استباع آپ نے مکمل کیا. اس کے بعد آپ حجر اسود سے مقام ابراہیم کی طرف جانب جاتے ہیں تو حجر اسود کے بالکل ساتھ بیت اللہ شریف کے جو دروازہ مبارک ہے اس سے قبل ملتزم ہے.
उस मुल्तज़िम की सेहत पे आप खड़े होकर आप दुआ करते रहें। आप ये दुआ की कबूलियत का मुकाम है, ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें। आपने अभी मुल्तज़िम को नहीं चूमना, बाब काबा को नहीं चूमना, आप हालत इहराम में हैं। आप जब दुआ से फारिग हो जाएं तो आप पीछे जहां आपको आसानी से जगह मिल जाए 2 रकत नमाज वाजिबुत तवाफ। यहाँ लोग गलती करते हैं कि 2 रकत नफल तवाफ के बोलते हैं, नहीं, ये वाजिब है। 2 रकत वाजिबुत तवाफ, बंदगी अल्लाह ताला की मुंह तरफ किबला शरीफ अल्लाह अकबर कहकर आपने पहली रकत में सना अलहम्द शरीफ और कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ने के बाद रुकू सजूद जाए। दूसरी रकत में अलहम्द शरीफ और उसके बाद सूरतुल इखलास पढ़ के अत्तहियात के बाद अस्सलाम वालेकुम, दूसरी तरफ अस्सलाम वालेकुम फेर के आपने खड़े होके बिल्कुल अल्लाह ताला के घर के दरवाजे के सामने खड़े होके अल्लाह की बारगाह में दुआ करनी है। ये दुआ की कबूलियत के लम्हात हैं, इतने मकबूल लम्हात हैं, इतने मकबूल लम्हात हैं। अपने लिए, उम्मत रसूल के लिए दुआ करें। दुआ करने के बाद आपने जमजम शरीफ पीना है, और जमजम शरीफ जब पीते हैं तो आप जमजम लेकर बैतुल्लाह शरीफ की तरफ मुंह करेंगे। खड़े होकर आपने जमजम पीना है और उसके बाद दुआ करनी है। दुआ करनी है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न वासिअन व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दाई। जब खूब दुआ कर लें कि या अल्लाह इस पानी की बरकत से मुझे मुकम्मल शिफा दे दे, तो अल्लाह ताला के फजल व करम से आपको शिफा मिल जाएगी। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है कि जमजम में हर बीमारी का इलाज है। तो आपने जिसका भी अपने ज़हन में तसव्वुर लेके आना है, इंशाअल्लाह आपको उससे उस बीमारी से शिफा होगी। अपनी जी मोहतरम नाज़रीन, आपने देखा कि हमने तवाफ़ के लिए आपको पहले चक्कर से लेके 7वें चक्कर तक सारी तफसील बताई। अब तवाफ़ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है। आपने तवाफ़ शुरू किया और तवाफ़ आपने जब शुरू कर लिया तो पहला चक्कर मुकम्मल हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा चक्कर मुकम्मल हो गया, आपका चौथा चक्कर जारी है और आपका वज़ू किसी भी हालत में ख़त्म हो जाता है। चौथा चक्कर हजर अस्वद से हजर अस्वद तक आप नहीं पहुंच पाए और अभी आप रुकने यमानी के करीब हैं या रुकने यमानी को भी आपने क्रॉस कर लिया और हजर अस्वद तक नहीं पहुंच पाए और आपका चौथा चक्कर मुकम्मल नहीं हुआ, तो वज़ू आपका ख़त्म हो गया। तो आप तवाफ़ को रोक दें और वापस जाएं, अपना दोबारा वज़ू करें। वज़ू करने के बाद आप शुरू ही से, पहले चक्कर ही से तवाफ़ शुरू करेंगे। जो आपने 3.5 पौने 4 चक्कर लगाए थे, वो आपके 4 चक्कर मुकम्मल ना होने की वजह से सारे के सारे ख़त्म हो गए। और अगर आप चौथा चक्कर मुकम्मल कर चुके हैं और आप हजर अस्वद को क्रॉस करके आपने 5वां चक्कर शुरू कर लिया और अभी आप थोड़ा ही आगे गए हैं, तो 5वें चक्कर में आपका वज़ू ख़त्म हो गया है, तो आप वापस जाएं, वज़ू करके आएँ। आपके पहले 4 चक्कर महफूज हैं और आप 5वां चक्कर हजर अस्वद से उसका इस्तिलाम करके बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, इसी एंगल में जैसा कि मैंने पहले बताया, तो हाथों को चूम कर तो आपने 5वां चक्कर, भला आपका आधा लग चुका हो 5वां चक्कर, लेकिन जब वज़ू ख़त्म हुआ तो आपने 5वां चक्कर हजर अस्वद से ही शुरू करना है, या छठा चक्कर है या 7वां चक्कर है, तो जो भी है 4 चक्कर के बाद 5वां, छठा और 7वां, अगर इनमें आपका वज़ू किसी भी चक्कर में ख़त्म हो जाता है, तो जिस चक्कर में ख़त्म होता है वो चक्कर आपका ज़ाया हो जाएगा और आप वज़ू करके दोबारा हजर अस्वद के सामने आकर उसका 7वां चक्कर है तो 7वां चक्कर शुरू करेंगे, 6वां है तो 6वां शुरू करेंगे, और अगर 5वां है तो 5वां करके अपने तवाफ़ को मुकम्मल करेंगे। लोग अमूमी तौर पर
جب طواف کر رہے ہوتے ہیں آپ وہاں دیکھیں گے اپنا ہاتھ حتیم کی دیوار کے اوپر رکھ دیتے ہیں. حتیم کی جو دیوار ہے یہ بیت اللہ شریف کا اندر کا حصہ ہے، اس کا باہر کا حصہ مطاف ہے. تو ہمیں کسی بھی صورت میں اپنا ہاتھ حتیم کی دیوار پہ نہیں رکھنا. ہم نے حتیم سے جو دیوار ہے اس سے پیچھے ہٹ کر ہم نے طواف کو اپنا جاری رکھنا ہے. جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ بڑے مؤدب انداز میں آپ نے لوگوں کو نہیں دیکھنا. لوگ ہاتھوں میں جتیاں لے کر بھی اوپر کر رہے ہیں، کیمرے سے ویڈیو بنا رہے ہیں، بار بار یو ٹرن لے کے اپنی خواتین کو پیچھے دیکھتے ہیں یا خواتینوں نے پیچھے دیکھتی ہیں. آپ نے ایسا ہرگز نہیں کرنا. آپ نے بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ طواف کرنا ہے. یہ طواف جو ابھی آپ کر رہے ہیں یہ آپ کے عمرے کا حصہ ہے، اور عمرے کے آپ کا یہ جو عمرہ ہے یہ آپ کا حج کا پارٹ 1 ہے. اس لیے اس میں اتنی زیادہ احتیاط کرنی ہے کہ ہمیں ذرا بھر بھی غلطی کی گنجائش نہیں ہے. تو اگر عام سادہ طواف ہو اس میں غلطی اگر ہو بھی جائے تو حج کا حصہ نہیں ہے وہ. حج آپ کا تب مکمل ہونا ہے جب آپ غلطیوں سے پاک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی سنتوں کے مطابق آپ اپنے طواف کو اپنے سعی کو مکمل کریں گے. تو جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ آپ نے جیسے ہی طواف کے 7 چکر مکمل کیے آپ ملتزم، یہ ملتزم کا ایریا ہے، آپ کیمرے میں دیکھیں یہ باب کعبہ ہے جو گولڈن آپ کو نظر آ رہا ہے، اور ایک کالی پٹی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ملتزم ہے. یہ کالی پٹی یہ ملتزم کی ہے، اور یہاں پر حجر اسود کارنر پر ہے. تو ہم نے جب بھی طواف کرنا ہے اس سیدھ میں آ کر، حجر اسود کی سیدھ میں آ کر پیچھے آپ کے سبز لائٹیں ہوں گی، آپ نے بالکل آمنے سامنے سینہ آپ کا حجر اسود کی طرف ہوگا. آپ نے نیت کرنی ہے کہ یا اللہ میں ارادہ کرتا ہوں طواف بیت اللہ شریف کا، میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما. یہ نیت آپ کے عمرے کے طواف کے لیے بھی ہے، یہ نیت آپ کے ہر طواف کے لیے جو آپ نے بعد میں بھی کرنے ہیں. تو پہلا چکر یہاں سے شروع کر کے باب کعبہ سے ہوتے ہوئے یہ آپ کارنر دیکھیں، یہ رکن یمانی ہے، یہ رکن عراقی ہے، یہ رکن عراقی ہے، یہ حجر اسود والا کارنر ہے، اور یہ عراق کی جانب ہے. یہ آپ کو مزاب رحمت، جس کی میں نے بابت آپ کو بتایا کہ یہ رحمت کا پرنالہ ہے، اور جب بارش ہوتی ہے تو اس کا سارا پانی حتیم کے اندر آتا ہے. حتیم کا یہ ایک دائرہ ہے جو اس کے بالکل سامنے ہے. تو اس کا اندرونی حصہ جو ہے وہ بیت اللہ شریف کے اندر والے حصے کے بالکل عین برابر ہے، یعنی ذرہ بھر بھی فرق نہیں. جو حتیم کے اندر چلا گیا وہ بالکل ایسے ہے جیسا کہ بیت اللہ شریف کے اندر چلا گیا. حتیم کا یہ جو پرنالہ ہے جسے ہم مزاب رحمت کہتے ہیں، اس کے عین سامنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اپنی قبر انور میں قبلہ جانب رخ کر کے آپ آرام فرما رہے ہیں. آپ کا چہرہ مبارک اس طرف ہے. یہ پرنالہ رحمت جسے ہم مزاب رحمت بولتے ہیں، اصل میں یہ اشارہ رحمت ہے، اور یہ بتا رہا ہے کہ میں تو صرف ایک مزاب رحمت ہوں، اصل میں رحمت کا سمندر اس جانب ہے مدینہ طیبہ کی طرف، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. میرا رب جن جہانوں کا رب ہے ان جہانوں کا میرے رب کا محبوب، اور ہماری خوش بختی کہ ہم اپنے اللہ کے محبوب کی امتی ہیں. اس محبوب نبی رحمت جو آخری نبی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن رحمت سے وابستہ ہیں. تو رحمت کا سمندر مدینہ طیبہ میں ان کا چہرہ مبارک بیت اللہ شریف کی طرف ہے. تو آپ نے جب اس روڈ سے گزرنا ہے تو کوئی بھی دروشی پڑھتے ہوئے آپ نے وہاں صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کا حکم جیسا کہ میں نے پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا تھا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود اور سلام پڑھتے ہوئے آپ نے اس روڈ سے گزرتے ہوئے یہ رکن شامی، یہ دوسرا کارنر
رکن عراقی کے بالمقابل اگلا کارنر رکن شامی ہے. تو آپ نے تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھتے پڑھتے آپ نے رکن یمانی پہ چلے جانا ہے. اب رکن یمانی پر بھی لوگوں کا رش ہے, لوگ اس کو چوم رہے ہیں, اس کا استلام کر رہے ہیں. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوا تھا, لیکن آج حرم پاک کی در و دیوار کو, غلاف کعبہ کو, حجر اسود کو, رکن یمانی کو اعلیٰ سے اعلیٰ خوشبو سے معطر کر دیا جاتا ہے. آپ نے جب احرام کی حالت میں ہے تو آپ نے بیت اللہ شریف کی دیوار کو نہیں چومنا, آپ نے غلاف کعبہ کو نہیں چومنا, آپ نے حجر اسود کو نہیں چومنا, رکن یمانی کو نہیں چومنا. اپنے طواف کو بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ, جاگتی آنکھوں کے ساتھ, ہوش و حواس کے ساتھ آپ نے مکمل کرنا ہے. ملتزم یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ باب کعبہ سے پہلے حجر اسود اور باب کعبہ کے درمیان 2-2.5 فٹ کی جگہ ہے, اسے ملتزم کہتے ہیں. پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پہ گھنٹوں اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھا کر ایسے کر کے اس کے ساتھ چپک جاتے تھے, لپٹ جاتے تھے. یہ دعاؤں کی قبولیت کا بہت بڑا مقام ہے. یہاں دعائیں نامنظور نہیں ہوتی, آپ جو مانگے فوری مل جاتا ہے. تو اب ہمارا طواف مکمل ہو گیا. اب یہاں پر بہت سارے احباب غلطی کر جاتے ہیں کہ طواف کو جو بعد میں 2 رکعتیں پڑھتے ہیں ان کی نیت میں وہ نفل ہوتا ہے, حالانکہ نفلی عبادت اور چیز ہے. طواف کے لیے ہم نیت جب کریں گے تو 2 رکعت واجب الطواف. تو جب تک ہماری نیت صحیح نہیں ہے آگے عمل بھی صحیح نہیں ہوتا. تو آپ نے اپنے ذہن میں ہمیشہ کے لیے ایک بات پختگی سے بٹھا لیں کہ آپ نے طواف عمرے کا کریں یا سادہ طواف کریں, جب بھی طواف کرنا ہے 7 چکر اللہ تعالیٰ کے گھر کے لگانے ہیں خواتین و حضرات. تو آپ نے بعد میں مطاف کے کسی بھی حصے میں, کسی بھی طرف جہاں آپ کو آسانی کے ساتھ جگہ مل جائے, تو 2 رکعت واجب الطواف, پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری میں سورۃ الاخلاص. اب یہ دونوں رکعتیں پڑھنے کے بعد آپ نے خوب دعا کرنی ہے. یہ دعا کی قبولیت کے لمحات ہیں. جو ہمارے حجاج کرام زائرین عمرہ جب یہ طواف کرتے ہیں اور صبح فجر کی نماز کے بعد طواف کرتے ہیں, تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ دھڑا وہاں پہ واجب الطواف پڑھ رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, حالانکہ ایسا کرنا مکروہ ہے. آپ نے طواف کر لیا, آپ کے پاس وقت ہے, آپ ایک اور طواف کر لیں. اب دونوں کے سورج نکلنے کے بعد, یہ فجر کی بعد کی بات کر رہا ہوں, آپ نے 2 رکعت واجب الطواف پہلے کی کر لیں نیت, اس کے بعد دوسرا طواف جو کیا ہے اس کی بھی 2 رکعتیں کر کے 2 مرتبہ پڑھ لیں تو آپ کے واجب ادا ہو جائیں گے. اس طرح عصر کی جب نماز ہو جاتی ہے تو مغرب کی اذان تک آپ بالکل بھی کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے, کوئی سجدہ نہیں کر سکتے. لوگ وہاں کیا کر رہے ہیں, آپ اس چیز کو چھوڑ دیں. لوگ تو جوتی پہن کر, شوز پہن کے طواف کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا یہ گھر اتنا عظمت والا, اتنا مقدس اور محترم, تو وہاں ہم شوز پہن کے طواف کریں, یہ کیسی بات ہے. لوگ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ایک طرف شوز پڑے ہیں, دوسری طرف قرآن کریم پر ہے. تو سب چیزیں ادب کے ساتھ ہیں. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے گھر کی جب بھی دعا کرنی ہے با ادب حاضری کے لیے کرنی ہے. تو آپ نے عصر کی نماز سے لے کے مغرب تک بالکل بھی طواف کے واجب نہیں پڑھنے, اسے مؤخر کر لیں. مغرب کی جیسے ہی اذان ہوتی ہے تو سب سے پہلا کام وہ اتنا ٹائم دیتے ہیں کہ آپ 2 رکعت واجب الطواف ادا کر لیں, تو آپ کا یہ طواف مکمل ہو جائے گا. ہماری وہ خواتین جب وہ طواف کر رہی ہیں, طواف کا کوئی بھی چکر ہو, اگر انہیں محسوس ہو اور یہ محسوس 100% کنفرم ہونا چاہیے کہ انہیں دوران طواف حیض شروع ہو گیا ہے, ایام شروع ہو گئے ہیں, تو انہیں اسی لمحے اپنے طواف کو روک دینا چاہیے اور حرم سے باہر نکلنا چاہیے. طواف کو مکمل نہیں کرنا چاہیے. اگر وہ جان بوجھ کر ان کے علم میں آ گیا کہ وہ ناپاک ہو گئی ہیں,
اور انہوں نے طواف کو جاری رکھا تو یہ گناہ عظیم ہے، اور اس کا بدلہ، اس کا جو دم ہے وہ بدنہ ہے، اور بدنہ ایک اونٹ کی قربانی کو کہتے ہیں۔ تو اگر کوئی مرد جانتے بوجھتے حالت اختلام ہو گیا ہے، ناپاکی کی حالت میں، اسے پتہ ہے کہ میں ناپاک ہوں، پاک نہیں ہوا، اور پھر بھی وہ آ کے طواف کر لیتا ہے، تو اسے بھی ایک بدنہ دینا پڑے گا۔ ان چیزوں سے آپ کو ہر حال میں احتیاط کرنی ہے، اور بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ اپنے طواف کو مکمل کرنا ہے۔ طواف مکمل کر کے آپ اپنی خواتین، جو آپ نے پہلے ٹائم دیا تھا، اپنے ٹیلی فون کو آن کریں اور خواتین سے ملاقات کر کے اگلا ہمارا جو معاملہ ہے اس سے بعد کا، وہ صحیح کا ہے، اور اس کے لیے ایک علیحدہ ہم ویڈیو بناتے ہیں۔ میں اپنے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں، اپنے ناظرین سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر انہیں ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے، بہتر محسوس ہوئی ہے، تو آپ اس کو اپنے احباب کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں، اگر سبسکرائب کر دیا ہے تو پھر ضرورت نہیں ہے، اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری امت کے تمام افراد کو اپنے گھر کی زیارت سے مشرف فرمائے، مدینہ طیبہ کی باادب حاضری عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے ساتھ رحم والا، درگزر کرنے والا معاملہ فرمائے۔ اللہ آپ کا، میرا، سب کا محافظ و نگہبان ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔